اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آج کل کے نمازی اور آج کل کے مسلمان اور آج کل کے مولوی مفتی اور پیروں کا کردار۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس بات کا تجربہ کر سکتا ہے کہ آپ نے تجربہ کیا بھی ہوگا اور اب بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز میں زیادہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور باقی جو دن کی نمازیں ہیں، بقیہ 4 نمازیں، ان میں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہم آج آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ آج کل کے نام نہاد مسلمان، یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے خدا کے لیے فرض سمجھ کر نہیں جاتے، بلکہ ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے کاروبار کے لیے کسی نہ کسی کام کے لیے صبح فرسٹ ٹائم اٹھنا پڑتا ہے۔ ذمہ دار لوگ ہو گئے، ان کو کئی طرح کے کام ہوتے ہیں جو صبح کرنے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو صبح کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، تو یہ اپنے دنیا داری، اپنے کاروباری معاملات کی مجبوری کی وجہ سے صبح اٹھتے ہیں، ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھنا پسند ہی نہیں کرتے، ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا، جن کو نرم بسترے پسند ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ آپ کو اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں مسجدوں میں، صبح فجر کی نماز میں آپ کو کثرت نظر آتی ہے، تو یہ اپنے کاروباری مجبوریوں کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور یہ تو ہوگی اٹھنے کی بات۔ اب نماز پڑھنے کی بات، یہ نماز میں کثرت سے کیوں ہوتے ہیں فجر کی؟ اٹھتے ہیں دنیا داری کے کام کے لیے، خدا کے گھر میں جاتے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، دل میں دنیا کا لالچ لے کر کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ہمارا وہ کام ہو جائے گا، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ یہ اٹھتے ہیں دنیا کے لالچ میں اور خدا کے گھر میں جاتے ہیں دنیا کے لالچ میں، دعا مانگتے ہیں دنیا داری کی۔ ان کا سارا دار و مدار دنیا داری پر چل رہا ہے، یہ خدا کا فرض ادا کرنے نہیں جاتے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ جب مشکل ہوتی ہے، بستر سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تب تو یہ اٹھ جاتے ہیں اور مسجد بھی پہنچ جاتے ہیں، اور دن میں جو بقیہ 4 نمازیں ہیں اس وقت تو نیند بھی نہیں ہوتی، اس وقت تو بستر میں بھی نہیں پڑے ہوتے، اس وقت تو یہ آرام سے چل پھر رہے ہوتے ہیں، وقت بھی وافر ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ بقیہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے جو آسان ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ صرف دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے لالچ نے ان کو اندھا کر دیا ہے خدا سے، اور اس بات میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ مولوی مفتی اور پیروں نے ادا کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس قوم کو نظریہ دیا ہے، ذہن سازی کی ہے کہ جناب یہ شب برات آ گئی ہے، تو اتنے جناب ایک نماز پڑھ لی، نفل نماز، تو آپ کے جناب ساری عمر کے گناہ معاف، اور جناب اتنے درجات بلند، بکریوں کے بالوں جتنے مخلوق بخشی گئی، اور اس کے بعد والدین کی زیارت مقبول حج، اتنے مقبول حج کا ثواب، اور اس کے بعد مرشد کا دیدار، لاکھ کروڑاں حجاں وغیرہ وغیرہ۔ اور انہوں نے من گھڑت ضعیف احادیث سنا کر بخشش کی، اس قوم کو دین سے، اللہ رسول کے احکام سے دور کر دیا ہے، اور من گھڑت کہانیاں، قصے، اولیاء اللہ کی کرامتیں سنا کر انہوں نے ان کے دلوں سے خدا کا خوف دور کر دیا ہے، خدا سے دور کر دیا ہے۔ یہ کردار ادا کیا ہے ان آج کل کے مولوی مفتی اور پیروں نے۔ تو یہی اسباب ہیں اس امت کی تباہی کے اور کفار کے غلبہ پانے کے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے اپنی رضا کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔